अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फायजा। सर्दियों की शादियां और सोशल मीडिया। हाल ही में मुझे अभी एक सोशल मीडिया पे एक शादी देखने का इत्तेफाक हुआ और मैं हैरान रह गई कि जिसमें लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ दुल्हन और दूल्हा के सर पे से वारे जा रहे थे। इसने मुझे बड़ी हैरत में मुब्तला किया और मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया पर जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है वो एक इन्फ्लुएंसर की शादी है जिनका नाम रजब भट्ट है। जैसे जैसे मैं उस हैशटैग को देखती गई मेरी हैरत ख़त्म नहीं हो रही अभी तक कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ के खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। आप इन वीडियोस में क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलके जो हैं वो नोट उड़ा रहे हैं और उनके इंतहाई कीमती कपड़े और उनकी फैमिलीज जो हैं वो जिस तरह से मिंगल कर रही हैं और जिस तरह से डांसेस हो रहे हैं वो किस लेवल का खर्चा हो रहा है। और जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की तो उसका मतलब है कि हम एक ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद की बात कर रहे हैं जो कि अब जिनकी मशरूम ब्रीडिंग हो चुकी है। लेकिन अगर उनके क्रेडेंशियल्स देखे जाएं तो मेरा ख्याल है उनको क्लरिकल स्टाफ भी कोई ना रखे। ऐसे लोग इस वक्त आपके और मेरे लिए रोल मॉडल्स बने हुए हैं। इस शादी और इसके ऊपर उठने वाले खर्चे को देखते हुए मुझे ये ख्याल आ रहा था कि क्या ये हमारा कल्चर है, हमारा मजहब है, या ये कि इस वक्त ट्रेंडिंग होने के एक बेवकूफ़ाना शौक ने हर किसी को एक ऐसी लपेट में ले लिया है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर गौर किया जाए तो इससे पहले जो हमारे माशरती मसाइल हैं वही कम नहीं हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा मसला जहेज़ का था। आम तौर पे हम देखते हैं कि बहुत देर से सुनते आ रहे हैं कि लड़कियों की शादियां जहेज ना होने की वजह से रुकी हुई हैं। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं जिसकी चमक दमक से हर किसी की आंखें जो है वो खीरा हो रही हैं। मेरा इसके बारे में जो आइडिया है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ऑलरेडी हमारे पास एक जहेज की लानत थी। अब उसके साथ साथ ये जो इवेंट्स हैं शादी के जिनकी तादाद बढ़ते बढ़ते शायद वो सालों पे मुहित होने लग गई है और हर इंसान चाहने लग गया है कि जैसे उसकी शादी जो है वो अंबानी की शादी से भी कहीं आगे की हो जाए। तो ऐसी सूरत में करने के कुछ काम हैं जो आपको और मुझे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इनको बहुत ज़रूरी और बहुत अहम जानना चाहिए। सबसे पहले जहां तक मैं बात कर रही थी जहेज की, तो जहेज ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश किया जा रहा था कि एक लानत है या हिंदुआना रस्म थी जिसको कि हमने अडॉप्ट किया। जहेज की हिस्ट्री को देखते हैं जहाँ के औरत को जो है वो विरासत का हक नहीं दिया जाता, तो इसलिए उसके लिए बहुत सारा ऐसा साजो सामान और ऐसी चीज़ें उसको देकर रुखसत किया जाता था ताकि वो इनहेरिटेंस में अपना हिस्सा ना मांग ले। जबकि इस्लाम जो हमारा ज़ाब्ता हयात होना चाहिए उसने 1400 साल पहले हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के जो रास्ते डिफाइन कर दिए हैं वो इतने आसान और खूबसूरत थे जिसमें जहेज जैसी लानत का कोई जिक्र नहीं था। अब बैक एंड फोर्थ में इस शादी को इससे कनेक्ट करूंगी कि एक माशरती बुराई को दूर करना तो दूर की बात है, अब हम जो इन इवेंट्स में फंस गए हैं उसके लिए कुछ सजेशंस हैं। माशरती तौर पे करने वाले कामों में सबसे अहम यह है कि सबसे पहले जहेज बतौर लानत दिखाया और बताया जाए। उसके लिए हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे जो ड्रामे हैं, हमारी जो फिल्में हैं और हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब मिलकर ये तहरीक चलाएं कि जहेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती और उसको हम ऑल्टर करेंगे मेहर के साथ। कुरान पाक हमें सोचने समझने और तदब्बर करने की तलकीन करता है। उसमें क्लियरली बताया गया है कि हर परेशानी के साथ आसानी है। माशरती बिगाड़ जो है उसको जब हम देखते हैं तो वो हमें समझ आता है कि अच्छा जी ये फाइनेंशियल इसकी रीजंस हैं। अब हमने उसको कट करना है तो हमें सबको एक स्टेज पर आना होगा। अब मेहर को डिस्कस कर लेते हैं। मेहर का ताल्लुक इस्लामी ज़ाब्ता हयात में एक बहुत अहम हैसियत रखता है। हमें इसके बारे में बहुत कम जानने को मिलता है। हमें सिर्फ मेहर के नाम पे हक मेहर का पता था और ये पता था कि ये सिर्फ शादी या निकाह के वक़्त उसकी बात होती है और उसमें अक्सर ये होता था कि इसके साथ लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थी कि जी हक मेहर पे लड़ाई हो गई और शादी बारात चली गई ये वो। जबकि हमें फुली एजुकेट करना चाहिए कि हक मेहर जो है वो एक औरत का अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक हक है और उसको कुरान में वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि औरतों का मेहर खुशी से अदा करो। अब हम इसको अपनी सोशल नॉर्म्स में डिस्कस करते हैं
کہ جب ہم جہیز کو کٹ کریں گے اور یہ جو ہمارے ڈرامے ہیں وہ پورٹرے کرتے ہیں کہ جی لڑکی کے جہیز کا سامان، یا اگر آپ نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں، فرنیچر سٹورز جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ڈیلز لگائی ہوتی ہیں، جہیز کا سامان، پورے جہیز کا سامان اتنے سستے داموں پر، پورے جہیز کے سامان پہ ڈسکاؤنٹ۔ تو کرنے کے کاموں میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ جہیز کے لفظ کی جگہ مہر کو استعمال کیا جائے۔ سے نو ٹو جہیز، سے یس ٹو مہر، ایک تو یہ آئیڈیا ہے۔ پھر جب ہم اس ورڈ کو ریپلیس کر لیں گے، یہ جو ہماری سائیکی میں سب لمنل طرح سے چیزیں ڈالی گئی ہیں ان کو ہمیں اریز واش کرنا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ اب جو جہیز پیکیجز لکھے جاتے ہیں اس کی جگہ پہ لکھا جائے گا مہر پیکیج۔ اب مہر پیکیج میں کیا شامل ہوگا؟ وہی سب کچھ جو جہیز پیکیج میں ہوتا ہے، یعنی کہ بیڈ روم سیٹ ہوتا ہے، الماری ہوتی ہے، کھانے کے برتن ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جتنی طرح کی بھی چیزیں ہیں جو کہ لڑکوں کی طرف سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی تھیں، اب آپ اس کو صرف ریورس کر لیں کہ اب یہ سب کچھ آپ اپنی بیٹی کے لیے مانگیں گے۔ میک شور کریں گے کہ لڑکی کی جو بھی فائنینشیل حیثیت ہے اس کے مطابق آپ مہر ڈیمانڈ کریں۔ مجھے اس آئیڈیا پہ خود ہی بہت خوشی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بہت زیادہ کام کریں گے اور اپنی ڈفرینٹ ایپیسوڈز میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہیں گے، رستے بنائیں گے اور آپ کو سجیسٹ کریں گے کس لائف سٹائل کو کیٹر کرنے کے لیے کس طرح کا مہر اور شادی کا پیکیج ہونا چاہیے، جس کو ہم شادی کی ٹو ڈو لسٹ کہیں گے، کہ جس کو آپ نے ٹک کرتے جانا ہے، اور یہ بہت آسان ہے۔ آپ اس کو اس ویڈیو کے نیچے سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس چیک لسٹ میں بتایا گیا ہے کہ شادی کے لیے کرنے کے کیا کام ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈز میں ہم نکاح نامے کو کلیئرلی ڈسکس کریں گے۔ نکاح نامے کے اندر ڈفرنٹ قسم کی کلازز ہوتی ہیں جو آپ لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ جہیز کو نارملائز کرنے کے لیے ہمیں بہت عام فہم مثال دی جاتی تھی کہ حضرت فاطمہ کو بھی جہیز دیا گیا تھا۔ ریسرچ کیجئے، حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا گیا تھا، بلکہ حضرت علی نے مہر میں اپنا جو زرہ تھی وہ بیچ کر کچھ سامان لیا تھا، جو کہ چونکہ وہ ان کے کزن تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے بڑے تھے، تو ان کو فراہم کیا تھا تاکہ نیولی میرڈ کپل ہے وہ اپنی زندگی شروع کر۔ جہیز نہیں تھا، یہ مہر تھا۔ اور مجھے ہمیشہ یہ کہانی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ ہمارے لیے اسلام نے کتنی چیزیں آسان کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو تھی، پسند کی شادی تھی، اس میں جو پرپوز کیا گیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کی شادی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور ان کی رائے لینے کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ وہ شادی کرنا کس سے پسند کریں گی۔ نیکسٹ سٹیپ زندگی شروع کرنے کا آپ دیکھیں کہ ہمیں کلیئرلی بتایا گیا کہ مہر کے ذریعے گھر کو رینوویٹ یا کیا تاکہ وہ فیملی اپنی نئی زندگی سٹارٹ کر سکے۔ ہم انہی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لسٹ بنائیں گے۔ ہم سب سے پہلا قدم یہ اٹھائیں گے کہ جس میں لڑکی کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور there is nothing wrong with that، تو اس کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ تھرڈ سٹیپ ہے کہ ہم نکاح کی جو ہیں ساری شکوں کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور لڑکا اور لڑکی دونوں کو بٹھا کر تسلی سے پری میرٹل کاؤنسلنگ کی جائے گی، جس میں کہ دونوں کو ان کے حقوق و فرائض بتائے جائیں گے۔ اس سے اگلا سٹیپ جہیز نہیں مہر کی صورت میں ڈسکس کیا جائے گا۔ یہاں ہمیں قرآن کی ایک اور بہت اہم سجیشن یاد رکھنی چاہیے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہر کس طرح سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اب اس کے لیے چونکہ وہ ایک عرب معاشرہ تھا، ہم اس کو ایک جنرلی ہر معاشرے میں کس طرح سے کنورٹ کریں گے۔ اس معاشرے میں صاحب حیثیت کے لیے کچھ رولز تھے اور کچھ جو ہے وہ بالکل عام سادہ زندگی گزارنے والے کے لیے تھے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے، جس کو کفو یا کفو کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری پروناؤنسیشن ٹھیک نہ ہو، لیکن آپ اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کرائیٹیریا دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ یہ مہر طے کر سکتے ہیں۔ مطلب اس کا آسان زبان میں یہ ہے کہ جو بھی معیار زندگی لڑکا یا لڑکی کا ہو، مہر اس کے مطابق طے کیا جائے گا۔ یعنی کہ لڑکی کی اپنے باپ کے گھر فائنینشیل حیثیت جس طرح کی ہے، پوری کوشش کی جائے ولی کی طرف سے کہ اسی طرح کی یا اس سے بہتر لائف سٹائل اس کو پرووائڈ کیا جائے، اور یہ مہر میں لکھوایا جائے گا یا مہر اس کو دیکھ کر طے کیا جائے گا۔ اب جب ہم اس کیمپین کی بات کرتے ہیں جہیز نہیں مہر، تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ نکاح کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جتنی بھی بیماریاں ہیں، معاشرتی بیماریاں، ان کی جڑ جو ہے وہ بے راہ روی اور یہ جو یوز لیسنس آف دا پرپز ہے، زندگی کے بارے میں نان سیریس ہونا ہے،
اگر ہم اس طرح کی چیزیں سٹارٹ کر دیں 1 by 1 قدم با قدم ان کی ایجوکیشن شروع کر دیں تو مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلدی ایسی جگہوں پر پہنچ جائیں گے جہاں ہم میچور طریقے سے بہت سارے فیصلے کر سکتے ہیں. تو اس شادی کی ٹو ڈو لسٹ میں ہم نے جہیز کو ریپلیس کیا مہر سے، اس کو ڈیفائن کیا قرآن کے ذریعے کہ جس طرح سے ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا ہے. ہم نے سنت میں سے اس کی ریزنز نکالی اور مثالیں نکالی، اور اب آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ نکاح کو آسان بنایا جا سکتا ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ یہ زندگی تمہاری ہے، اس کو سنبھالنا بھی تم نے، اس کی ذمہ داریاں بھی تمہاری ہیں. اور ان ذمہ داریوں کی جب چیک لسٹ بنا کے دی جائے گی، ماں باپ کا کام بھی آسان ہوگا اور نیا کپل اپنی نئی زندگی کو آسانی سے شروع کر سکے گا. جب ہم نکاح کو آسان کر دیں گے تو اس طرح کی خرافات جہاں نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں ان کو ریپلیس کرنا اور اس طرح کی فضول قسم کی چیزوں کو چھوڑ کر اس کو انویسٹمنٹس کی طرف لانا، یہ جو پیسہ اڑایا جا رہا ہے اس کو انویسٹمنٹس کی طرف لانا اور بچوں کا اور نیولی ویڈ کپل کا دھیان ڈلوانا بہت ضروری ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کہاں کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں. قرآن اور سنت نے آپ کو کون سے فرائض اور کون سے حقوق بتائے ہیں. ان حقوق میں آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست احباب، آپ کا معاشرہ بھی شامل ہے. تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا کینوس ہوگا جس میں کہ فائنینشلی بہت سارے لوگ بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں، جہاں سے ایک زندگی کا آغاز ہونا ہے. دونوں فیملیز جتنی ہیلپ کر سکتی ہیں اس نئے کپل کی وہ تحائف کی صورت میں کریں، جس کے لیے ویسٹ میں یہاں بہت پیاری ایک چیز ہے کہ جس کو میں بہت پسند کرتی ہوں، گفٹ رجسٹری کر دیتے ہیں. چونکہ دنیا گلوبل ورلڈ بن چکی ہے تو اس کا کانسیپٹ ہر کسی کو پتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک قسم کا آپ ایک فارم بنا دیتے ہیں جس میں آپ لسٹ بنا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں چاہیے ہمیں. اب ان چیزوں میں سے جو بھی گیسٹ ہے، جو بھی اس نئے کپل کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہ ان میں سے کوئی بھی چیز چوز کر کے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بھی چیز چوز کر کے وہ اس میں پریزنٹ کر دیتا ہے. یہ آپ کو شادی کی ٹو ڈو لسٹ میں ڈاؤن لوڈ کر سکنے کے لیے PDF فارم میں ملے گا. اپنی نیکسٹ ایپیسوڈز میں ہم اس کے اوپر مزید ریسرچ کریں گے، گفٹس لینے اور دینے کے اصول اور طریقے، سنت سے اس کو کس طرح سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں فائزہ شاہ، سائننگ آف. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.